أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وحبيب إله العالمين وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، کائنات کی اس عظیم ترین شخصیت کا ذکر کرنا ہے کہ نہ صرف خود عظیم ترین ہے بلکہ عظیم ترین باپ کی دختر، عظیم ترین شریک حیات کی ہمسر اور عظیم ترین بچوں کی مادر گرامی، وہ ذات کہ جن کو جب فاطمہ کہا گیا تو اس کا مفہوم یہ بتایا گیا روایت کے الفاظ میں کہ رسول پاک نے امیر المومنین سے فرمایا کہ اے علی، کیا تمہیں معلوم ہے کہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا گیا ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ بتائیے، آپ فرمائیے. تو رسالت مآب نے کہا کہ اس لیے کہ یہ فاطمہ اور اس کے چاہنے والے، اس کے محبین، اس سے محبت کرنے والے جہنم کی آگ سے دور کر دیے گئے ہیں. اس لیے کہ فاطمہ کے جو معنی بنتے ہیں وہ یہ ہیں کہ کسی کو جب بچہ دودھ پی رہا ہوتا ہے اور اس کو دودھ جب چھڑوانا ہوتا ہے اس وقت اسے کہا جاتا ہے کہ اسے فاطمہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اب اسے دور کیا جا رہا ہے ماں سے، یعنی دودھ پینے سے دور کیا جا رہا ہے. تو رسالت پاک نے فرمایا کہ اس لیے فاطمہ کو فاطمہ کہا گیا کہ فاطمہ اور اس کے چاہنے والے جہنم کی آگ سے دور کر دیے گئے ہیں. اور جب زہرا کہا جاتا ہے تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں فاطمہ جب عبادت کے لیے کھڑی ہوتی ہیں تو اس طرح سے ان کا نور آسمان والوں کے لیے چمکتا ہے جس طرح سے ستارے زمین والوں کے لیے چمکتے ہیں. تو ایسی شخصیت کا جب تذکرہ ہو رہا ہو تو انسان اپنے آپ کو کتنا ہی عالم کیوں نہ ہو اپنے آپ کو کم مایہ محسوس کرتا ہے، بے مائگی کا احساس کرتا ہے کہ میں کس طرح سے ان شخصیات کا تذکرہ کر سکتا ہوں. لیکن بہرحال روایات کی مدد سے جو ائمہ علیہ السلام نے فرمائی ہیں اور علماء کی لکھی ہوئی باتوں کی مدد سے آپ کی خدمت میں چند جملے اس حوالے سے پیش کرنے ہیں کہ یہ وہ ذات ہیں جو قلب مصطفیٰ کے لیے باعث سکون ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
عزیزان گرامی، اصولی طور پہ دیکھا جائے تو ہر اولاد اپنے باپ کے لیے باعث سکون ہے، اور خاص طور پہ بیٹی تو باپ کے لیے خصوصی طور پر باعث سکون بنتی ہے۔ بیٹے سے زیادہ بیٹی سے جو باپ کو محبت اور بیٹی کو جو باپ سے محبت ہوتی ہے وہ بیٹوں سے ایک بالکل مختلف انداز کی محبت ہے۔ بیٹیوں کو باپ کے جنازے کا رونق کہا جاتا ہے، جنازے کی شان کہا جاتا ہے۔ خود رسالت مآب کی حدیث ہمارے پاس موجود ہے، جس میں ایک شخص کو جب آپ کے سامنے کسی نے آ کر کسی شخص کو کہا کہ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو رسول پاک نے دیکھا کہ اس کا چہرہ متغیر ہوا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا کہ بیٹی ریحانہ ہے، ریحانہ یعنی گلستان کا پھول، گلشن کا پھول ہے، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ یہ تو ایک پھول کی مانند ہے، تمہارے گلشن کا پھول ہے، اور اس کا رزق اگر تمہیں پریشانی ہے کہ بیٹے ہیں خود کما کے کھا لیں گے، بیٹی کو کون کما کے کھلائے گا، تو رسول پاک فرماتے ہیں کہ رزق کے اعتبار سے بھی پریشان نہ ہو، اس کا رزق دینے والا خدا کی ذات ہے۔ ایک اور روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صلوات پڑھے، فرماتے ہیں کہ البنات و حسنات، بیٹیاں نیکیاں ہیں اور بیٹے نعمتیں ہیں، نیکیوں پر ثواب ملتا ہے اور نعمتوں کا سوال کیا جاتا ہے۔ تو اصولی طور پہ بھی اگر دیکھا جائے تو بیٹیاں باپ کے لیے ایک عام انسان کی حیثیت سے بھی اس کے لیے باعث سکون ہوتی ہیں۔ اولاد ہونا خود باعث سکون، بیٹی ہونا ایک باپ کے لیے اس سے بھی زیادہ باعث سکون بنتا ہے۔ لیکن میں اس سے آگے بڑھ کے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی کہ جب انسان اپنے ہر بچے سے محبت کرتا ہے، لیکن جو انسان ایک نظریہ رکھتا ہو، ایک مشن رکھتا ہو، ایک لائن پہ آگے کسی خاص مقصد کے تحت بڑھنا چاہتا ہو، اس کا جو بچہ اس لائن میں آ جائے گا اور اس مشن میں اس کا ساتھ دے گا، اس نظریے کے تحت چلے گا، تو اس باپ کو اپنی اس اولاد سے، اس بیٹے سے، اس بچے سے اسپیشلی محبت ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ صرف اس کے نسل کو آگے بڑھانے والا نہیں ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، بلکہ اس کے نظریے کو بھی آگے بڑھانے والا ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو رسول پاک کے ذات اگر نسلی طور پہ بھی دیکھا جائے تو جناب فاطمہ رسول پاک کی نسل کو آگے بڑھا رہی ہیں، اور اگر نظریاتی طور پر دیکھا جائے اور مشن کی حیثیت سے دیکھا جائے تو جناب فاطمہ کے آنے کے بعد رسول پاک کی اس مشن کو دوام مل گیا، اور جس دین کو وہ لے کر آئے تھے اسے آگے بڑھنے کا موقع فراہم ہوا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہی چیز ہے کہ جو ہمارے یہاں مشہور و معروف ہے، اور سورہ انا اعطینہ بھی اسی حوالے سے نازل ہوا کہ جب کفار یہ دیکھتے تھے کہ اسلام ہمارے کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے، ہم نے اسلام کو ختم کرنے کی بڑی کوششیں کی، مکہ میں 13 سال تک اسلام کو دبانے کی کوششیں کی، اچھا خاصا تشدد کیا، جو مسلمان ہو جاتا اس کو پریشان کرتے، ہم نے ہر لحاظ سے کوشش کی کہ کوئی شخص مسلمان نہ ہونے پائے، یہ دین ختم ہو جائے۔ پہلے ابو طالب بچاتے رہے، اس کے بعد رسول پاک یہاں سے رخصت ہو گئے اور مدینہ چلے گئے۔ یہ تاریخ آپ کے ذہن میں ہوگی، چلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں چھوٹی سی رسول پاک کی تاریخ، ایک بالکل ایک الفاظ یعنی تاریخ وائز، تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے۔ رسول پاک کی 63 سالہ زندگی مشہور و معروف ہے۔ 40 سال کی زندگی نبوت سے آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا ہے اور اپنے تبلیغ کا آغاز بھی نہیں کیا ہے۔ 40 سال کے بعد آپ کو حکم ہوا اور آپ نے کام کو شروع کیا۔ اس میں 23 سال جو بعد کی زندگی ہے نبوت کے بعد کی، اس میں 3.5 سال آپ نے خاموشی سے تبلیغ کی ہے، اور 3.5 سال کے بعد آپ کو پیغام آیا کہ اب آپ علل اعلان اپنی تبلیغ کا آغاز کریں۔ وہ مشہور و معروف واقعات ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ دعوت ذوالعشیرہ بلائی اور آپ نے اعلان کیا، اور اس کے بعد سلسلہ آگے بڑھا۔
تو اس 63 سال زندگی میں سے 40 سال تو پہلے کے ہیں، 23 سال آپ کے تبلیغ کے ہیں، جس میں سے 13 سال آپ نے مکے میں گزارے انتہائی مشکل حالات میں، اور 10 سال پھر آپ ہجرت کر کے چلے گئے مدینہ، اور وہاں پہ نسبتاً حالات بہتر تھے۔ اب اسلام کفار کے کنٹرول میں نہیں آیا، بڑی کوششیں کر لی، لیکن جب کنٹرول میں نہیں آیا تو اس کے بعد ان کی ایک امید تھی، وہ کیا تھی کہ رسول کی کوئی اولاد تو ہے نہیں، بچے ہوئے بھی تو اس دنیا سے گزر گئے، ایک بیٹی ہے، نام تو انسان کا چلتا ہے، بیٹے سے انسان کا کام چلتا ہے، بیٹے سے نام بھی اور کام بھی، اب ان کی ہے تو بیٹی، تو نہ محمد کا نام چلے گا نہ محمد کا دین چلے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ۔ تو ان کو یہ دونوں امیدیں تھیں، نام کی بھی اور مشن کی بھی، کہ نہ یہ مشن چلنے والا ہے نہ ان کا نام چلنے والا ہے۔ اب جو شخص اس امید میں ہو کہ رسول ابتر ہیں، رسول کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور دو امیدیں تھیں، ایک تو یہ کہ نام نہیں چلے گا، نسل نہیں بڑھے گی، دوسرا یہ کہ دین بھی ختم ہو جائے گا، دین بھی نہیں چلے گا۔ اب یہاں پر جب خدا کہہ رہا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، تو اگرچہ کوثر کے معنی چشمہ بھی ہے، لیکن جو کوثر کے معنی کیے جاتے ہیں علماء نے جو کیے ہیں وہ کہتے ہیں کوثر فعل کے وزن پر ہے۔ علماء یہاں پر بیٹھے ہوئے اور ان کی موجودگی میں کچھ گزارش کرنا ایک سما خراشی کی بات بھی ہے، جسارت کی بات بھی ہے، لیکن بہرحال ایک درس سنا دیتے ہیں، اور بزرگان اگر محسوس کریں گے کہ کوئی کمی غلطی ہے تو یقیناً اصلاح بھی فرمائیں گے۔ تو کوثر فعل کے وزن پر ہے اور کثیر سے نکلا ہے، کثرت۔ کوثر یعنی بہت زیادہ، اے رسول ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، یعنی بہت بڑی نسل عطا کی ہے۔ اور اب اگر یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تو ابتر ہے، تو اے رسول تم ابتر نہیں ہو بلکہ خود تمہارا دشمن ابتر ہے۔ آج اس ابتری کی وضاحت اور اس کوثر کی وضاحت یوں ہوتی ہے کہ جس کو خدا نے کوثر کہا اس کی نسل دنیا میں اس قدر پھیلی ہوئی ہے کہ دنیا کا کوئی کونا سعادت سے خالی نہیں، اور جس کو خدا نے ابتر کہا اس دشمن کا حال یہ کہ اس کا آج کوئی نام لیوا بھی نہیں۔ تو کوثر بھی اپنی جگہ یقینی ہے اور ابتر بھی اپنی جگہ یقینی ہے۔ اب جب رسول کے پاس یہ اولاد، یہ نسل آ گئی، تو اب رسول کا نام بھی چلے گا اور رسول کا مشن بھی چلے گا، رسول کا دین بھی چلے گا۔ یعنی اب وہ لوگ سمجھ گئے کہ اب دین کو روک نہیں سکتے۔ ایک چھوٹی سی وضاحت اور کر دوں، ہمارے یہاں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ایک مشہور معروف آیت ہے جو بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ ایک اور آیت ہے اس سے پہلے جس کا ذکر کم ہوتا ہے، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ اس کے بعد پھر آگے چل کے ارشاد ہوتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے تمہارے اس دین کو ہم نے کامل کر دیا، اس دین کو کامل کر دیا۔ تو الیوم سے کیا مراد ہے؟ الیوم سے مشہور و معروف آیت ہے، سب کو ذہن میں ہوگا، یوم غدیر خم۔ تو یوم غدیر خم کو الیوم اکملت لکم دینکم، اب یہ دین کامل ہو گیا۔ اس دین کے کمال کے ساتھ وہ جو پہلی آیت ہے اس سے پہلے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، یعنی کافروں کی امیدیں زندہ تھیں۔ رسول کے بعد سب دین ختم ہو جائے گا اور ہم اپنے کام کر جائیں گے جو ہمیں کرنے ہیں، لیکن وہ اپنی امیدیں لگائے بیٹھے تھے۔ جب رسول نے غدیر کے موقع پہ حضرت علی کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تو آیت نازل ہو رہی کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کفار تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ تو غدیر کا موقع ان کے دین سے مایوس ہونے کی نشانی بنا، اور اسی طرح سے انا اعطیناک الکوثر ان کے اس بات میں مایوسی بن گیا کفار کی کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب یہ دین نہیں چلے گا کیونکہ اس کا کوئی نسل اور نام لیوا نہیں ہے، اس کی کوئی نسل آگے بڑھانے والا نہیں ہے۔ تو سورہ کوثر نے اس حوالے سے بھی جواب دے دیا، اور سورہ مائدہ کی اس آیت نے دین کے اعتبار سے کافروں کی مایوسی کی نشاندہی کر دی۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ۔
تو عزیزان گرامی یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ انسان کا مشن جو ہے وہ اس کے لیے زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے. جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں جو کوئی مشن لے کے چل رہے ہوتے ہیں وہ اپنی اولاد سے زیادہ اپنے مشن کو اہمیت دیتے ہیں, اور اس مشن کی خاطر اگر اپنی اولاد کو بھی قربان کرنا پڑے تو اس سے بھی دریغ نہیں کرتے. کربلا کا معاملہ آپ کے سامنے ہے, اور جناب فاطمہ نے جو تربیت کی اپنے بچوں کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. رسول پاک نے جس قسم کی قربانی دی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. یعنی جس کے سامنے کوئی مشن ہوتا ہے وہ اولاد سے زیادہ مشن کو اہمیت دے رہا ہوتا ہے, اور اس مشن کی خاطر اولاد کو بھی قربان کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے. لہٰذا ہر اولاد باپ کے لیے باعث سکون ہے, لیکن ایسی اولاد جو مشن میں ساتھ دے, جس کام کو لے کے آپ بڑھ رہے ہیں, جو ذمہ داری آپ نے اپنے سر پہ اٹھائی ہے اس ذمہ داری کو لے کے آگے بڑھے. مثلا فرض کر لیجئے ایک آدمی نے ایک اسکول بنایا, اس کو شوق ہے کہ میں معاشرے میں تعلیم پھیلاؤں. ایک آدمی ہے اس نے فرض کر لیں کہ اس کو شوق ہے کہ میں معاشرے کے اندر بیماری بہت ہے, میں یہاں پہ کچھ صحت کے لیے کوئی کام کروں, ایک چھوٹا سا کلینک بنا دیا. اب میں نے بڑی اس کلینک بنایا, اس کو آہستہ آہستہ محنت کی, اس کو آگے بڑھایا. میری کیا خواہش ہوگی کہ جو خدمت میں نے کی ہے اس معاشرے کی, میری اولاد اس کام کو اور آگے بڑھائے. اب اگر 2 بچوں میں سے ایک بچہ اپنے کام کاج میں لگ گیا, ایک بچہ اس کلینک کو سنبھال لیتا ہے, تو اس کے لیے زیادہ خوشی کی بات کون سی ہوگی کہ جس کے لیے میں نے اپنی ساری زندگی لٹا دی, میرا یہ والا بیٹا جو ہے وہ اس صحت کے معاملات کو دیکھ رہا ہے, اس کو آگے بڑھا کے مشن بنایا تھا اس نے اپنا. تو جو مشن میں ساتھ دے وہ اولاد زیادہ جو ہے وہ انسان کے لیے باعث سکون ہوتی ہے. تو جناب زہرا کی ذات نہ صرف اس لیے کہ رسول پاک کی دختر ہیں, اس کے علاوہ ایک اہم نقطہ یہ نظر آتا ہے کہ آپ کی مشن میں بھی آپ کی ساتھی ہیں. اب اس کی ایک مثال اور لے لیجیے. دیکھیں عجیب و غریب باتیں ہیں. اگر باپ کو اپنی بیٹی سے محبت ہو تو وہ کیا کرتا ہے, اسے اپنے سینے سے لگاتا ہے, اسے پیار کرتا ہے, اسے گود میں اٹھاتا ہے, اس کے لیے بہت کچھ کرتا ہے. لیکن کیا کبھی آپ نے سنا کہ ایک باپ اپنی بیٹی جب آئے تو اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جائے؟ نہ صرف کھڑا ہو بلکہ اس کو اپنی جگہ پہ بٹھائے. اس کا مطلب یہ کہ معاملہ ایک سمپل محبت کا نہیں ہے. رسول پاک نے اگر مسواک کیا ہے تو لوگوں نے کیا لکھا کہ رسول پاک کی سنت ہے مسواک کرنا, لکھا. تو رسول پاک اگر مسواک بھی کرتے ہیں تو ایسے سنت لکھ لیا جاتا ہے, پھر کہا جاتا ہے کہ مستحب ہے کہ مسواک کیا جائے. کیا کبھی کسی فقیہ نے یہ فتویٰ دیا کہ ایک باپ کے لیے مستحب ہے کہ بیٹی آئے تو اس کے لیے کھڑا ہو جائے اور اس کو اپنی جگہ پہ بٹھائے؟ رسول پاک یہ کام کرتے تھے. کسی فقیہ نے یہ فتویٰ نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ ایک باپ کی ہر انسان باپ ہے, جس کی بھی اولاد ہے وہ باپ ہے. ہر باپ ایک باپ کی حیثیت سے جو اس کو بیٹی سے محبت کرنی ہے, جو احترام کرنا ہے, اس میں یہ چیز شامل نہیں ہے. یہ وہ باپ ہے جو باپ کے علاوہ نبی بھی ہے. لہٰذا جو باپ اس نبوت کے منصب پہ فائز ہو اور جس کی بیٹی صرف ایک عام بیٹی نہ ہو, جو ولیت اللہ کے منصب پر فائز ہو, جو کنیز خدا کے منصب پر فائز ہو, جب باپ نبوت کے منصب پر ہو اور بیٹی ولیت اللہ کے منصب پر ہو, تو اس وقت یہ کہا جائے گا کہ اب یہ بیٹی آئے تو اس کے لیے باپ کھڑا. یعنی معاملہ یہاں پر صرف ایک باپ کی ایک بیٹی سے محبت کا نہیں ہے, بلکہ کچھ اور منصب ہے جس کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا, جس کی وجہ سے رسول پاک اپنی دختر کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. معاملہ بالکل سمپل نہیں ہے. اچھا, اس چیز کو آگے بڑھایا اور آگے دیکھ لیجئے. گھر پہ آتے ہیں, میں واقعات نہیں سناؤں گا, صرف اشارے کروں گا. گھر پہ آتے ہیں 6 مہینے تک روایات میں ہے, بعض روایت میں 9 مہینے تک بھی, بعض روایت میں 3 مہینے تک بھی ہے, مختلف روایتیں ہیں. لیکن یہ بات کنفرم ہے, صرف ایام میں فرق ہے ورنہ بات کنفرم ہے. اور کافی عرصے تک یہ سلسلہ چلا, یہ بھی کنفرم بات ہے کہ رسول پاک دروازہ زہرا پر آتے تھے اور آ کر آواز دیتے تھے, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, اے اہل بیت نبوت
تم پر سلام ہو، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو یہ جو اشارہ ہے ایک دفعہ کر لینا چاہیے تھا، یہ 6 مہینے تک بار بار یہی الفاظ آ کے دہرانا، یا روایات کے مطابق 9 مہینے تک، یا روایت اگر اس سے کم بھی ہو کافی عرصے تک اس کام کو کرتے رہنا، یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ معاملہ صرف ایک باپ کی ایک بیٹی سے جو ایک نسبت ہوتی ہے، رشتہ ہوتا ہے، اس رشتے کی محبت نہیں ہے، بلکہ رسول پاک اپنے مشن کے حوالے سے آئندہ کے لیے ایک قسم کا تعارف کروانا چاہ رہے ہیں کہ کل ایک ایسا موقع آنے والا ہے کہ اس وقت تمہارے لیے ایک مشکل پیدا ہو جائے گی کہ کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کون ہمیں درست راستے پہ لے کر جا رہا ہے، کون درست راستے پہ نہیں لے کر جا رہا۔ جب تمہیں ایسی کوئی کنفیوژن پیدا ہو تو اس وقت یاد رکھنا کہ اہل بیت نبوت رسول پاک نے کن سے کہا ہے، کن افراد کے بارے میں اہل بیت نبوت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یعنی اگر کبھی کسی زمانے میں کچھ لوگ آ کر یہ کہیں کہ ہمارا تعلق رسول سے زیادہ گہرا ہے اس لیے کہ ہم ان کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے، تو ان سے زیادہ گہرا رشتہ ایک اور ہے اہل بیت ہونے کا۔ یعنی دوسرے لوگ کبھی ساتھ ہیں کبھی نہیں ہیں، اہل بیت تو وہ ہیں جو ہمیشہ گھر کے اندر ہیں، جو گھر کی باتوں کو زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں۔ یہ وہ معاملات تھے جن کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ رسول پاک اپنے مشن کو دیکھتے ہوئے آگے کے لیے معاملات کو تیار کر رہے تھے۔ اسی حوالے سے ایک اور حدیث پیش کروں گا، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مشہور و معروف حدیث ہے یہ بھی، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اب اس میں بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یعنی کہنا ہی چاہتے ہیں کہ مثلا جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جس چیز کے لیے بہت زیادہ محبت کا اظہار کرنا ہو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تو ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے، بہت زیادہ محبت کا اظہار۔ تو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں، یہاں پہ جگر کا لفظ کہاں ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ بضعۃ کا ترجمہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ جگر کا ٹکڑا ہے۔ لوگوں نے اس کو رواں ترجمہ کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ رسول پاک کو بہت زیادہ محبت تھی، جگر کا ٹکڑا کا ترجمہ کیا ہے۔ تو بعض علماء نے کہا ہے کہ نہیں، یہاں پہ جگر کا ٹکڑے کا ترجمہ صحیح نہیں ہے، بلکہ رسول پاک یہ فرما رہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی رسول پاک کی ذات جس طرح سے رسالت کے لیے لازم و ملزوم تھی، اسی طرح سے اسی رسالت کو کامل کرنے کے لیے جناب زہرا کی ذات لازم تھی۔ جناب زہرا وہ ذات ہیں جس طرح سے انسان کہتا ہے یہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں اس کے بغیر ادھورا ہوں۔ تو رسول پاک رسالت ان کے لیے لازم و ملزوم ہے، تو رسول پاک جس طرح سے رسالت ان کی ذمہ داری ہے، تو اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں جناب زہرا کی ذات کا ہونا بھی اتنا ہی لازمی ہے جس طرح خود رسول پاک کی ذات کا ہونا۔ تو یہ جو جملے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، اس کے آگے بھی ہے من آذاہا فقد آذانی، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ من سرہا فقد سرنی، جس نے اس کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ یعنی یہ جملے کیا بتا رہے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جملے ایک باپ کی ایک بیٹی کے ساتھ سمپل محبت تک محدود نہیں ہے، بلکہ اشارہ ہے رسول پاک کی وفات کے بعد کے واقعات کی طرف، کہ رسول پاک کے بعد اگر کبھی اختلاف پیدا ہو جائے، اگر کبھی کوئی مشکل پیدا ہو جائے، تو تمہیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھ لینا کہ جناب زہرا کس طرف جا رہی ہے، اس لیے کہ جن سے جو ان کے دل کو خوش کرے گا اس نے مجھے خوش کیا، جس نے ان کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ اسی طرح سے صرف جناب زہرا کے لیے نہیں ہے، امیر المومنین کے لیے فرمایا علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ یعنی جب کبھی تمہیں کنفیوژن پیدا ہو کہ حق کس طرف ہے، تو دیکھ لینا زہرا کہاں ہے، اس کا دل کس بات پہ خوش ہو رہا ہے، دیکھ لینا کہ علی کہاں ہے، اس لیے کہ جس طرف علی ہوں گے حق بھی اسی طرف ہوگا۔ تو یہ سب کیا کام ہو رہا تھا، یہ سب رسول پاک اپنے مشن کی تکمیل کے لیے معاملات کو آگے بڑھا رہے تھے، بتا رہے تھے کہ میرے جانے کے بعد ابھی بھی سمجھ لو، اور میرے جانے کے بعد بھی اگر کنفیوژن پیدا ہو تو تمہارے سامنے بہت ساری چیزیں واضح کر کے جا رہا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
ایک اور صلوات پڑھے محمد علیہ. خویزان گرامی، یہ چیز اشارہ اس بات کی طرف کرنا چاہ رہا تھا کہ معاملہ صرف اس حد تک نہیں ہے کہ ایک باپ کی اپنی بیٹی سے محبت، بلکہ معاملہ مشن کا ہے. میں ایک قدم اور آگے جانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک رشتہ ہے، ایک مشن ہے، ایک اور چیز ہے جس سے انسان کو محبت ہو اور اس محبت کے ساتھ کسی اور کی محبت پیوست ہو جائے تو محبوب کی وجہ سے اس سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے. تھوڑی سی مشکل بات ہوگی، آسان کر دوں. دیکھیے، رسول پاک کی ازواج گرامی میں سے، امہات المومنین میں سے، وہ ام المومنین کہ جن کو رسول پاک آخری عمر تک یاد کرتے رہے، جبکہ دوسری امہات المومنین اعتراض بھی کرتی تھیں، پھر بھی رسول پاک یہ کہا کرتے تھے کہ جناب خدیجہ کے بارے میں کہ میرا اس وقت ساتھ دیا جب لوگ مجھے چھوڑ بیٹھے تھے، میری اس وقت مدد کی اپنے مال سے کہ جب میرے پاس مال نہیں تھا، ہر انداز سے، اور مجھے اولاد کی نعمت بھی انہی کے ذریعے سے ملی. تو جناب خدیجہ سے رسول پاک کو بہت ہی خصوصی محبت، ایک شوہر و بیوی سے بڑھ کر کہ جس نے مشن میں بہت ساتھ دیا، اپنا سب کچھ جو ہے وہ مشن کی خاطر، رسول کے مشن کی خاطر جناب خدیجہ نے سب کچھ قربان کر دیا. اب جس ذات سے رسول کو محبت تھی، یعنی جناب خدیجہ، اس جناب خدیجہ کی تنہائی میں مونس کون تھی؟ جناب زہرا. تو اب رسول پاک کو اس لیے بھی جناب زہرا سے محبت ہے کہ یہ اس یادگار شخصیت کی نشانی ہے جس سے آپ کو بے پناہ محبت تھی، یعنی جناب خدیجہ، اس لیے بھی محبت ہے. اور پھر جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب کا جو آپ کے مشن میں حصہ ہے، اس کی طرف اشارہ کر دوں کہ آپ دیکھیے کہ رسول پاک، جو میں نے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ کس طرح سے رسول پاک 13 سال میں سے 10 سال جو ہے وہ 23 سال میں سے 10 سال مدینے میں رہے، 13 سال مکے میں، اور پھر یہاں سے آپ ہجرت کر گئے. تو اس ہجرت کرنے پر جو مجبور ہوئے، کب مجبور ہوئے؟ جب جناب خدیجہ کا انتقال ہو گیا، جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا. یہ دو وہ شخصیات تھیں کہ جنہوں نے قدم قدم پر نبوت کا پیغام پھیلانے کے لیے رسول پاک کا ساتھ دیا. ان دونوں کے جانے کے بعد پھر رسول پاک وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے. اب جب جناب ابو طالب اپنی حمایت سے رسول پاک کو سرفراز کر رہے ہیں، ہمیشہ ان کے مددگار ہیں، تو جب وہ اس دنیا سے جا رہے ہیں تو خدا نے کیا انتظام کیا؟ خدا نے یہ انتظام کیا کہ ابو طالب تو چلے گئے اپنی ذمہ داری ادا کر کے، لیکن ابو طالب کی اب نیابت کون کر رہا ہے؟ ابو طالب کے نائب ہیں امیر المومنین، جو اس کے بعد رسول کے جناب ابو طالب کے بعد اپنے بابا کی طرح رسول پاک کی مدد کرتے رہے، ناصر رہے ہمیشہ. تو اب جب خدا نے جناب ابو طالب کی نصرت کی جگہ علی کی نصرت کو قرار دیا، تو کیا خدا نے خدیجہ کی جگہ کسی اور کو نائب خدیجہ کی طور پہ نہیں رکھا؟ وہ خدیجہ کی جن کی وجہ سے رسول پاک کو باہر تکلیف ہوتی تھی، گھر میں آ کے سکون ملتا تھا، تو اب کوئی ایسا جانشین ہونا چاہیے خدیجہ کا کہ جتنی تکلیفیں رسول کو باہر ہوتی ہیں جب گھر کے اندر تشریف لائیں تو آپ کو سکون ملے. تو اب اگر ہمیں ایسی شخصیت کا نام چاہیے تو وہ نام ہے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. صلوات پڑھیں محمد علیہ. یعنی رسول نے اس طرح سے جناب زہرا کی ذات سے سکون پایا ہے. میں ابھی ایک قدم اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ میں جس محبوب ہستی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ محبوب ہستی جناب خدیجہ کی نہیں ہے. میں بات کو اور آگے لے کے جانا چاہوں گا میں آپ کی خدمت میں
کہ رسول کے لیے سب سے زیادہ محبوب ہستی کون ہے؟ رسول کے لیے سب سے زیادہ محبوب ہستی ہے خدا کی ذات. کیونکہ میں دنیا کی بات میں پوری ہستی کی بات کر رہا ہوں، صرف دنیا میں نہیں. خدا کی ذات سب سے زیادہ محبوب ہستی رسول کے نزدیک خدا کی ذات ہے. اچھا، جب خدا رسول کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں تو خدا کی طرف سے دیا ہوا تحفہ بھی رسول کو سب سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے. اب رسول پاک کو خدا نے اپنے حبیب کو معراج پہ بلایا. معراج پہ بلانے کے بعد ملکوت اعلیٰ کی سیر کروائی، جنت کی سیر کروائی، ایک درخت کا پھل کھلایا. درخت کے اس پھل سے جناب زہرا کا وجود مبارک اس دنیا میں آیا. اب جس ذات نے رسول پاک کو ملکوت اعلیٰ کی سیر کے لیے بلایا، جنت کی سیر کروائی، وہ تحفہ دیا، اس تحفے سے جناب زہرا کا وجود اس دنیا میں آیا. اب رسول پاک یہ فرماتے ہیں کہ جب ام المومنین نے ان پر اعتراض کیا کہ آپ کیا فاطمہ بڑی ہو گئی ہے، فاطمہ کو کیوں آپ جو ہے وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اچھی بات کو تھوڑی ہے. تو اس وقت رسول پاک نے یہ فرمایا تھا کہ جب مجھے جنت کا اشتیاق ہوتا ہے تو میں فاطمہ کو پیار کرتا ہوں، مجھے فاطمہ کے اندر سے جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے. یعنی عزیزان گرامی عرض یہ کرنا ہے کہ رسول پاک اس وجہ سے بھی جناب زہرا سے پیار زیادہ کرتے تھے کہ جناب زہرا کی ذات کے اندر سے جنت کی خوشبو محسوس ہوا کرتی تھی. تو یہاں پہ معاملہ صرف اس قدر نہیں ہے محدود کہ ایک باپ کی بیٹی سے محبت، معاملہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے. اس میں مشن کے ساتھی بھی ہے اور اس میں ایک محبوب ذات کی یادگار بھی. ایک صلوات پڑھے محمد والے. عزیزان گرامی تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے ہیں اور ایک ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ رسول پاک نے اپنے وفات کے بعد کے زمانے کے لیے بہت ساری باتیں فرمائی. میں نے کچھ مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کر دی. امیر المومنین سے متعلق بھی فرمایا کہ علی مع الحق والحق مع علی. حسن و حسین کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں امام ہیں، قامہ او قعدہ، چاہے کھڑے ہوں چاہے بیٹھے، ہر حال میں تمہارے امام ہیں. جناب زہرا کے حوالے سے چند ایک احادیث آپ کی خدمت میں نے پیش کی. تو یہ سب کس لیے تھی؟ مثلا اس کا ایک جملہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا، بعد وفات رسول کے لیے، تاکہ جب کنفیوژن کا دور ہو تو اس وقت انسان کنفیوژن میں نہ رہے، ان کے سامنے بہرحال کسی حد تک معاملات واضح ہو جائیں. اب یہاں پہ ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر یہ مقاصد تھے تو یہ مقاصد پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. وفات کے فوراً بعد کے دنوں میں جو صورتحال، سیاسی صورتحال پیش آئی، اس میں یہ مقاصد پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. تو عزیزان گرامی یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے بچوں کے ذہن میں، نوجوانوں کے ذہن میں. عزیزان گرامی معاملہ یہ ہے کہ رسول پاک کی وفات ہوئی، یہ سارے جملے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے اندر معنویت بھی ہے، اس میں تعارف بھی ہے، لیکن اس کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ وفات رسول کے بعد کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی کہا گیا ہے. یہ واقعات پیش آئے، سیاسی حالات بدلے، جناب زہرا تشریف لے گئیں، مسجد میں جا کے خطبہ دیا، وہ بھی تاریخ کے اندر محفوظ ہوا، وہ سارے حالات بھی محفوظ ہوئے، رسول پاک کی احادیث محفوظ ہوئی شیعہ سنی ہر کتاب میں. وفات رسول کے بعد کے حالات بھی کتابوں کے اندر محفوظ ہوئے. جو خطبہ دیا وہ بھی محفوظ ہوا. جناب زہرا نے وہاں جا کر جو باتیں، اہم باتیں بیان کی،
توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، اپنے حق کے بارے میں، مولا علی کے بارے میں بہت ساری باتیں بیان کی، وہ ساری تاریخ میں لکھی گئیں۔ اس کے باوجود جناب زہرا جب تشریف لائیں مسجد سے واپس، تو آپ کے ہاتھ فدق آپ کے ہاتھ سے جا چکا تھا، وہ آپ کو واپس نہیں ملا۔ آپ گریہ فرماتی رہیں، کہا گیا کہ بھئی مدینے سے باہر نکال دیں۔ میں تھوڑا سا ایک جائزہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سب واقعات ہو رہے ہیں، رسول پاک کے وہ جملے جو عرض کیا کہ اس لیے تھے تاکہ بعد رسول کنفیوژن نہ رہے، ہمیں نظر آتا ہے کہ معاملات حل نہیں ہوئے۔ لیکن عزیزان گرامی، اگر اس وقت کو دیکھا جائے اور آج کے وقت کو دیکھا جائے، اور خاص طور پر ایک اور مرحلہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، سن 61 ہجری کو دیکھا جائے تو سن 61 ہجری میں کنڈیشن یہ تھی کہ وفات رسول کے بعد پھر بھی کچھ افراد ایسے ہوں گے کہ جو اس حق کو مانتے تھے لیکن کسی وجہ سے آگے آ کے امیر المومنین کی انہیں حمایت نہیں کی۔ لیکن سن 61 ہجری اور کربلا کے واقعے کے بعد کیا صورتحال تھی؟ کربلا کے واقعے کے بعد صورتحال یہ تھی کہ شاید انگلیوں پہ گنے جانے والے شیعہ باقی بچے تھے، باقی سب کے سب شہید ہو چکے تھے۔ چند شیعہ کربلا میں سب شہید ہو چکے تھے، چند شیعہ جو کوفہ میں رہ گئے، جنہیں قید کر دیا گیا، جو نہیں پہنچ سکے کربلا، نمبر ایک۔ چند ایک کو امام حسین خود مکہ اور مدینہ میں چھوڑ کے آئے اپنے خاص مقاصد کے تحت، یہ تم لوگ یہاں رہو، کوئی نمائندہ یہاں پہ بھی ہونا چاہیے۔ چند ایک انگلیوں پہ گننے والے افراد ہوں گے شاید، باقی سب تو کربلا میں تھے، وہ سب شہید ہو گئے۔ تو اگر ہم اس کنڈیشن کو دیکھیں کہ رسول کے بعد جو صورتحال پیش آئی سن 61 ہجری میں، تو وہ سب بھی ختم ہو چکا تھا۔ تو اب اس وقت کو دیکھ کے ہم آج کے وقت کو دیکھیں، 2017 کو یا یہ کہ 1438 ہجری کو، اگر اس کنڈیشن کو مد نظر رکھیں تو ہمیں ایک چیز نظر آئے گی، وہ یہ کہ اس زمانے کے اندر اگر شیعہ انگلیوں کے پر گننے جتنی تعداد میں ہو گئے تھے، تو آج اس وقت صورتحال یہ ہے کہ صرف افریقہ کے اندر کہ جہاں پر براہ راست کوئی بہت بڑی مثلا بہت سارے شیعہ نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ کوئی ہمیں ایسا تاریخ میں ایسے بہت زیادہ نظر نہیں آتا کہ افریقہ میں جا کر تبلیغ ہوئی ہو، بہت زیادہ نظر نہیں آتا۔ جناب بلال تھے، جناب جون تو شہید ہو گئے تھے، تو بہت کم افراد تھے جو سیاہ فام تھے۔ لیکن اب ہم صرف افریقہ کے اندر نائجیریا میں ایک آدمی کی محنت کے بعد کنڈیشن دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 1.5 کروڑ افراد صرف افریقہ کے ایک علاقے میں ہمیں نائجیریا اس کے اطراف کے علاقے میں شیعہ نظر آتے ہیں۔ تو اس 61 ہجری کو دیکھ لیجئے، سن 11 ہجری کو دیکھ لیجئے، اور آج 1438 ہجری کو دیکھ لیجئے، آپ کو دنیا کے کونے کونے میں شیعہ نظر آئیں گے۔ تو جس طرح سے رسول پاک عرض کیا کہ بعد وفات کے لیے جملے فرما رہے تھے، تو یہ بعد وفات کے ان جملوں کا تعلق صرف فوراً بعد وفات سے نہیں تھا، بلکہ اس کے بعد سے آج تک کے لیے تھا کہ اگر اس زمانے میں تمہارے لیے کنفیوژن ہو تو بھی تمہارے سامنے جملے واضح ہیں، اگر 61 ہجری میں کنفیوژن ہو تب بھی یہ جملے موجود ہیں، واضح ہیں، اور اگر آج کے دور جدید کے اندر بھی اگر تمہارے لیے کبھی کوئی مشکل پیش آئے، کنفیوژن ہو، تو یہ جملے واضح ہیں۔ یہ جملے امیر المومنین کی حقانیت صرف 11 ہجری تک محدود نہیں تھی، نہ 61 ہجری تک محدود تھی، بلکہ 1438 تک پہنچنی تھی۔ لہٰذا رسول پاک نے اس وقت یہ جملے فرما دیے کہ اگر تمہیں جب بھی ضرورت پڑے تو تم ان جملوں سے کام لے کر حق کو پہچان سکتے ہو۔ جہاں پر تمہیں علی نظر آئیں، جہاں پہ زہرا نظر آئیں،
جہاں پہ حسن و حسین نظر آئیں حق وہیں پر ہوگا۔ یہ جملے یہ بتا رہے ہیں کہ اگر 38 ہجری میں بھی تمہارا دل اگر قبول کرے تو اس وقت بھی تم حق پر آ سکتے، دل قبول نہ کرے تو حق ضائع ہو جائے گا۔ 61 ہجری میں بھی تم حق پر آ سکتے ہو ان جملوں کو سن کے، دل قبول نہ کرے حق ضائع ہو جائے گا۔ اور 1438 کے اندر بھی تم اگر ان جملوں کو دیکھو گے تو حق پر آ سکتے ہو، اگر دل قبول نہ کرے تو پھر ایسے ضدی آدمی کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل عزیزان گرامی، مجھے اپنے گفتگو کو اب مکمل کرنا ہے۔ صرف ایک اشارہ کروں گا خاص خطبہ فدق کے چند کلمات کی طرف، اس کا ایک خلاصہ پیش کروں گا صرف چھوٹا سا، بلکہ اس سے پہلے میں ایک تعارف کروا دوں کتاب کا۔ جب میں اسٹڈی کے لیے چند کتابیں دیکھی تو مجھے اچھی لگی اس کتاب کو، البتہ میں پہلے بھی اس کو دیکھ چکا ہوں اور طاہرہ میں ہم اس میں سے دعائیں بھی دے چکے ہیں، لیکن ذرا ناشناختہ کتاب ہے، اجنبی کتاب ہے، ہمارے یہاں بہت زیادہ دیکھی نہیں گئی۔ کتاب کا نام ہے صحیفہ زہرا، اور اس کے اندر جناب سیدہ کی دعائیں ترجمے کے ساتھ ہیں، البتہ خطبہ بھی ہے، لیکن چونکہ ناشناختہ کتاب ہے اس لیے میں نے سوچا کہ چلیں لے جاتا ہوں اور آپ دوستوں کو دکھاؤں بھی، اور اگر ممکن ہو تو اس سے استفادہ بھی یقیناً آپ لوگ کیجئے۔ بہت ہی اچھی کتابوں میں سے ہے کہ جناب زہرا کی دعائیں، مثلا ہفتے کی دعائیں، ہفتے کے دن آپ کے کیا دعائیں پڑھیں، اتوار کو کیا پڑھا، پیر منگل بدھ ترجمے کے ساتھ، اس کے علاوہ مختلف مواقع پر آپ نے کیا کیا دعائیں کی، اس لحاظ سے یہ ایک بہت اچھی کتاب ہے صحیفہ زہرا، اور اس کا ترجمہ بھی اس کے اندر موجود ہے، اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ تو میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں خطبے کے اعتبار سے۔ خطبے کا نام ہے مشہور و معروف خطبہ فدق۔ اچھا، خطبہ فدق کے نام سے ایسا لگتا ہے کہ اس خطبے کا تعلق شاید صرف اور صرف فدق کے معاملے سے ہے، بظاہر نام سے ایسا لگتا ہے، لیکن اگر انسان اس خطبے پہ نظر ڈالے تو اس میں مختلف نکات نظر آتے ہیں۔ 7 اہم نکات آیت اللہ مکارم شیرازی نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیے ہیں، کہا ہے کہ اس خطبے کو ہم 7 مختلف حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس خطبے کا جو پہلا باب ہے اس میں جناب سیدہ نے خدا کے بارے میں بحث کی ہے، توحید کا تذکرہ ہے، خدا کی صفات کا تذکرہ ہے، اسماء الہی کا تذکرہ ہے، اور غرض خلقت، غرض تخلیق بھی بیان کی گئی ہے کہ انسان کو، کائنات کو کیوں پیدا کیا گیا۔ اس میں جو دوسرا باب ہے وہ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت۔ دوسرے باب میں رسالت مآب کی پہچان کروائی ہے، ان کی عظمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کی جو عظیم ترین ذمہ داری ہے کہ دین کو نافذ کریں، پھیلائیں، ایسا کام کریں کہ دنیا کے کونے کونے تک دین پہنچ جائے۔ آپ نے جو ذمہ داری اٹھائی اس کا تذکرہ ہے۔ تیسرے باب میں قرآن مجید کی اہمیت، اسلامی تعلیمات کی گہرائی، احکام کے اسرار و رموز، خدا نے زکوٰۃ کیوں واجب کی، خدا نے نماز کیوں واجب کی، خدا نے روزے کیوں واجب کیے، خدا نے ولایت کیوں واجب کی، یہ ساری باتیں اس کے اندر آتی ہیں۔ چوتھا باب، اس باب میں اپنے تعارف کے ساتھ ساتھ اپنا تعارف کروایا، امت کے لیے پیغمبر نے جو خدمات انجام دی، کتنی زحمتیں اٹھائیں، کتنی پریشانیاں اٹھائیں، یہ ساری پریشانیاں جو رسول پاک نے اٹھائی اس کا تذکرہ کیا، ذرا احساس دلایا لوگوں کو۔ جناب فاطمہ زہرا نے ان کو ماضی اور جاہلیت کی باتیں بتائی کہ تم کیا تھے، تم بتوں کی پوجا کرتے تھے، تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں تھا، تمہیں کوئی پوچھتا نہیں تھا، آج تم ایک مملکت کے مالک بن کے بیٹھے ہوئے ہو، آج تمہاری حیثیت ہے، آج تم بیٹیوں کو قتل نہیں کرتے، آج تم ایک دوسرے کا مال نہیں لوٹتے، آج تمہارے اندر تھوڑی سی سویلائزیشن پیدا ہو گئی ہے، تھوڑے سے متمدن ہو گئے۔ یہ کس نے تبدیلی لائی، کس نے محنت کی؟ میرے بابا نے محنتیں کی ہیں ساری۔ شاید اسی سے آپ عبرت حاصل کریں کہ پرانا زمانہ کیا تھا، نیا زمانہ کیا ہے۔ 5ویں باب میں پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد ہونے والے واقعات کا تذکرہ کیا، منافقین کی خطرناک سازشوں کا تذکرہ کیا، اور بتایا کہ اسلام کو نابود کرنا مقصد ہے۔ 6 باب میں فدق کا تذکرہ ہے،
اور جو اس بارے میں دلیلیں دی گئیں اور بہانے کیے گئے وہ سارا تذکرہ ہے۔ اور آخری باب میں ایک بار پھر اتمام حجت کرتے ہوئے اصحاب اور انصار سے کہا گیا بھی میری مدد کرو، میرا حق چھینا جا رہا ہے، اس پہ آؤ۔ یہ 7 ابواب، تو آپ دیکھیے کہ ان 7 ابواب میں سے فدق کے بارے میں جو گفتگو ہے وہ 2 جگہ ہے، 6 باب میں اور 7ویں باب میں۔ اچھا یہ باب کوئی باب بنے ہوئے نہیں، تو خطبہ ہے، تقریر ہے، لیکن اس کے 7 حصے بنتے ہیں، تو صرف 2 حصوں میں آپ نے ان کا تذکرہ کیا ہے، فدق کا اور اس معاملے کا۔ باقی میں کہیں توحید کا تذکرہ ہے، کہیں پیغمبر کی عظمتوں، غرض خلقت اور رسول کی ذمہ داریوں کا تذکرہ ہے، اسلامی تعلیمات کی گہرائی اور احکام اور رموز اور نصیحتوں کا ذکر ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس سے پتہ چلتا ہے، ایک عالم دین بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اس کا نام خطبہ فدق نہیں معلوم کس نے رکھ دیا، ورنہ یہ تو معرفتوں کا خطبہ ہے، یہ تو اس کا نام خطبہ معارف ہونا چاہیے تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر غرض خلقت بیان کیا جا رہا ہے، اس کے اندر رسول پاک کی ذمہ داریاں بیان کی جا رہی ہیں، اس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ نماز کیوں واجب کی گئی، روزہ کیوں واجب کیا گیا، زکوٰۃ کیوں واجب کی گئی، یہ ساری باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ تو یہ تو معارف کا خزانہ ہے، کیوں صرف اس کو محدود کر دیا گیا صرف فدق کے بیان کے لیے؟ بلکہ اس میں تو بی بی نے اپنے علم کا بہترین انداز سے اظہار کیا ہے۔ اچھا عزیزان گرامی، اب وقت چونکہ تقریباً اختتام پر ہے، میں صرف ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے عزیزان گرامی، جناب رسالت مآب نے امیر المومنین کے بارے میں جملے فرمائے، جناب زہرا کے سیدہ کے بارے میں جملے فرمائے، حسن و حسین کے بارے میں جملے فرمائے، دوسرے ائمہ کے بارے میں بھی جملے فرمائے، نصیحتیں کی۔ جناب سیدہ کی خاص طور پر ذات مسجد میں آئیں اور آپ نے تقریر کی۔ ابن ابی الحدید کہتا ہے، اسی کتاب میں اس کا حوالہ موجود ہے، ابن ابی الحدید کہتا ہے کہ میں نے اپنے استاد سے پوچھا۔ ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ لکھی ہے، معتزلی تھا، یعنی اہل سنت میں سے جو 2 فرقے اشاعرہ اور معتزلی تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ کیا جناب زہرا اس معاملے میں حق پر نہیں تھی؟ تو کہ میرے استاد نے کہا کہ ہاں حق پر تھی۔ تو ابن ابی الحدید کہا میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ پھر ان کو حق کیوں نہیں دیا گیا؟ تو کہنے لگے کہ میرے استاد نے ہنس کر کہا، پھر کہتا ہے بریکٹ میں لکھتا ہے کہ حالانکہ میرے استاد مذاق کرنے کے عادی نہیں تھے، لیکن اس وقت انہوں نے مزاحیہ انداز میں ہنس کے کہا کہ بھائی اگر یہ بات مان لی جاتی تو اس کے بعد اگلا مرحلہ تھا جناب امیر کی حق کے خلافت کا، پھر اس حق کو مانگا جاتا، لہٰذا اس پہلے مرحلے پہ ہی انکار کر دیا گیا، اسی کو نہیں مانا گیا۔ تو اب دیکھیے عزیزان گرامی، اصل معاملہ کہاں جانا تھا؟ حق کی خلافت پہ جانا تھا۔ فدق کے بعد اگلا مرحلہ تھا حق کی خلافت کا تقاضا، اصل معاملہ حق کی خلافت کا تھا۔ جناب زہرا گھر سے باہر تشریف لائیں، انصار کے گھر پہ گئیں، وہ جو روایتیں ہیں کہ ایک ایک گھر پہ گئیں، کہا کہ بھائی تم لوگوں کو یہ سب یاد نہیں ہے غدیر خم کا واقعہ؟ کیوں میرا ساتھ نہیں دیتے، علی کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ اس میں سے کچھ لوگ پھر آ گئے، کچھ لوگ نہیں آئے، میں اس واقعے کی طرف نہیں جانا چاہ رہا۔ جناب زہرا گھر سے نکلی ہیں، کس لیے نکلی ہیں؟ اصحاب کو بتانے کے لیے۔ اصحاب کو بتانے کے لیے جب نکلی ہیں، جناب زہرا کی ذات ایسی ہے کہ ان کی بات ماننے پر، سننے پر سب مجبور ہیں۔ آپ کو سننی بھی پڑے گی، کافی حد تک ماننی بھی پڑے گی۔ اب پھر بھی کوئی اپنی ضد پہ رہے وہ الگ بات ہے، لیکن بہرحال سننی تو پڑے گی۔ جناب زہرا کی ذات ایسی ہے کہ ان کی، وہ بھی سب کو سنانے گئی تھی اپنی باتیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ جناب زہرا کے فضائل بھی لوگوں تک پہنچائیں،
اور جناب زہرا جن دلائل کو دینا چاہ رہی تھی وہ دلائل بھی لوگوں تک پہنچائیں۔ ان دلائل کو لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ اختیار کرنا چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ ایسے ماحول بنائیں کہ جس کے ذریعے سے ہر کوئی جناب زہرا کے نام پر آنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ مجھے یقین ہے آج بھی جو بھی ہو، کسی سے بھی محبت کرتا ہو مسلمانوں میں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں جناب زہرا سے محبت نہیں ہے۔ جناب زہرا سے ہر کوئی محبت کرتا ہے۔ جناب زہرا کے نام پر جمع کیا جائے اور پھر ان چیزوں کو مناسب طریقے سے بیان کیا جائے تاکہ جناب زہرا کے نام پر جب لوگ ان حقائق کو سنیں گے تو انہیں محسوس ہوگا کہ باتیں صحیح ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ہو گیا۔ لیکن اگر جناب زہرا کے نام پر ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جس سے جن کو سنائی جانی چاہیے باتیں وہ دور بھاگیں، یعنی صرف وہ لوگ سننے کے لیے آئیں جو پہلے ہی سے جناب زہرا کے ماننے والے ہیں، تو پھر وہ مقاصد تھے وہ پورے نہیں ہوں گے۔ مقاصد کب پورے ہوں گے؟ جب جناب زہرا کے نام پر جمع کیا جائے لوگوں کو دختر رسول کے نام پر، لیکن انداز بیان ایسا رکھا جائے، اپنی زبان کو اس طرح سے، لہجے کو اس طرح سے کنٹرول میں رکھا جائے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کو سن کر بھاگ جائیں بلکہ اس کو دلچسپی سے سنیں اور پھر اس بات کو محسوس کرے کہ ہاں یہ دختر رسول ہے جن کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے۔ ہمیں معلوم کرنا چاہیے، باقی لوگوں پہ چھوڑ دیں کہ اب دیکھیں تاریخ کو اٹھا کے کہ یہ زیادتی کن کی طرف سے ہوئی ہے۔ زیادتی کرنے والوں کو نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر حقائق بتا دیے جائیں اور باقی تحقیق کو لوگوں کے اوپر چھوڑ دیا جائے تو یہ جناب زہرا کی ذات ایسی ذات ہے کہ جس پر ہر کوئی یہ سننے کے لیے یقیناً تیار ہو جائے گا کہ ہم سنیں کہ جناب زہرا کا مرتبہ کیا تھا، ان کا رتبہ کیا تھا، ان کی تاریخ کیا تھی، ان کے ساتھ کس قسم کے حالات پیش آئے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جناب زہرا کے اس غم کو منانے کے لیے مومنین مجالس میں جو مجالس منعقد کرتے ہیں، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان تمام میں جو تذکرہ ہوتا ہے ہمیں صحیح معنوں میں اہل بیت کی معرفت نصیب فرما۔ اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں ان کی باتوں کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو تیرے دین کے خدمتگار ہیں ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرما۔ اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے ظہور کے ذریعے سے دنیا بھر سے مظالم کا خاتمہ فرما، عدل و انصاف کو قائم فرما۔ اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل خاص طور پر ہمیں امام زمانہ کے ناصروں اور حمایتیوں میں اور ان کے لشکریوں میں شامل فرما۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔